ہم متعین کردہ راستے پر سست روی سے سفر کر رہے تھے۔ ہمارے شاندار گھوڑے شایانہ شان سے چل رہے تھے۔ پھر ہم نے پہلا قیام کیا۔ ٹوبو اور زوالا گھوڑوں کی مالش کرنے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے رات کے قیام کا بندوبست کیا اور پھر ہم دونوں خرجینوں سے کھانا نکالنے لگے۔ ہل مین نے کھانے کا معقول بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چند چیزیں بھی تھیں جو مخصوص ضرورت پر کام آ سکتی تھیں، مثلاً دوائیاں وغیرہ۔ ہل اور لورین بھی ایسے کردار تھے ان جنگلوں میں جہاں انسانیت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جہاں مہذب آدمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہیلن جیسے شخص سے ملاقات ہوئی۔ کتنے عظیم مقاصد ہیں اس کے دل میں، کیسا عظیم جذبہ ہے۔ انسانیت کا ہمدرد، انسان کو انسان کی دشمنی سے بچانا چاہتا ہے۔ سچی لگن کی منہ بولتی تصویر۔ اس کے دل میں اپنے جیسے انسانوں کا کتنا درد ہے، حالانکہ وہ کیا کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے، لیکن ایک لگن ہے، ایک سچا جذبہ ہے جو اسے ان ویرانوں میں کھینچ لایا ہے۔ باس، ٹوبو کی آواز پر میں اچھل پڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو؟ کچھ نہیں۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لی۔ رکشمبے کا راستہ تمہاری نگاہوں میں ہے زوالا؟ کیوں نہیں باس، یقیناً ہے۔ یعنی اس جگہ سے تم اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو؟ ہاں۔ تمہارے خیال میں وہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اگر ہم کل صبح سورج نکلنے پر سفر شروع کریں اور سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہیں تو سورج جب سر سے گزر کر آسمان کی نچلی سطح تک پہنچے گا تب ہم رکشمبے میں ہوں گے۔ گھوڑوں پر بھی اتنا ہی طویل سفر ہوگا؟ میں گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا باس۔ اوہ، لیکن ہم تو گھوڑوں پر چلیں گے۔ پر میں کبھی گھوڑے پہ نہیں چلا باس، زوالا نے کہا، اور ایک بار پھر مجھے اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ بہرحال پیدل سفر اتنا ہے تو گھوڑوں کا سفر اس سے چوتھائی بھی نہیں ہوگا، چنانچہ ہم دوپہر کے بعد سفر کریں گے۔ دوپہر کے بعد؟ کیوں چیف؟ تاکہ سورج چھپنے پر رکشمبا پہنچے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے باس تم نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں ٹوبو، میرے ذہن میں ایک پلان ہے۔ کیا؟ ہم چاہیں تو ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ براہ راست کوالکو کو چیلنج کر دیں۔ میرا خیال ہے ٹوبو کہ کوالک کتنی قوت لے کر سامنے آ جائے لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ لیکن اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھنجھلاہٹ میں زوالا کے باپ اور بہن کو نقصان پہنچائے۔ سب سے پہلے ہمیں رکشمبا جا کر خاموشی سے اس قید خانے کا پتہ چلانا ہے جہاں پر وہ دونوں قید ہیں۔ پہلے ان پر قبضہ کر لیا جائے گا، اس کے بعد کوالکا سے نمٹ لیں گے۔ ونڈرفل باس، کیا عمدہ ترکیب ہے۔ اس لیے رات کو ہی وہاں پہنچنا مناسب ہوگا۔ بالکل باس۔ کیوں زوالا، پروگرام تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے باس، چلو اب سو جاؤ۔ اور ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کون سویا کون جاگا یہ بات تو مجھے نہیں معلوم، البتہ رات کو جب آنکھ کھلی تو زوالا کو کروٹ بدلتے دیکھا۔ میں اس کے دل کی کیفیت سمجھتا تھا لیکن میں نے اسے خیالات کی دنیا سے نکالنا مناسب نہیں سمجھا۔ تب صبح ہو گئی تو ٹوبو بھی جاگ گیا۔ سب سے گہری نیند وہی سویا تھا۔ ہم سب ضروریات سے فارغ ہو گئے اور پھر مختلف تفریحی مشاغل میں حصہ لیتے رہے۔ زوالا کھویا ہوا تھا، نہ جانے کس طرح اس نے بقیہ وقت گزارا۔ پھر مقررہ وقت پر ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر رکشمبا کی طرف چل پڑے۔ ٹوبو۔ یس باس۔ تم نے کبھی یہ بستی دیکھی ہے؟ نہیں، بس اس کے بارے میں سنا تھا۔ علاقے سے واقف ہو؟ تھا، اب نہیں ہوں۔ کیوں باس، تم کیوں پوچھ رہے تھے؟ بس ایسے ہی، میں چاہتا ہوں کہ ہم لمبا راستہ طے کر کے اس کے عقبی حصے میں پہنچے۔ سامنے کے حصے میں اس طرح جانا مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا تم کہو۔ زوالا سے بات کرو۔ ٹوبو نے زوالا کو مقصد اپنا اچھی طرح سمجھا دیا۔ گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور تقریباً 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم ایک پہاڑ کے دوسری جانب چوڑی ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی زیادہ گہری نہیں تھی، شفاف پانی میں اس کی تہہ نظر آ رہی تھی۔ زوالا نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا اور کسی قدر سست رفتاری سے ہم نے ندی کا چوڑا پارٹ طے کیا۔ دوسرے کنارے پر جا کر زوالا نے گھوڑا روک دیا۔ شام ہو گئی تھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں اب افق کے آخری سرے پر رنگ بکھیرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھیں۔ باس۔ ہاں زوالا، رک کیوں گئے؟ اگر ہم سیدھے چلتے رہیں باس تو تھوڑی دیر میں رکشمبا پہنچ جائیں گے، لیکن وہ اس کے سامنے کا رخ ہوگا۔ مگر ہم سامنے سے نہیں جائیں گے زوالا۔ ٹھیک ہے باس، تب ہمیں اس ندی کے کنارے کنارے ایک چکر کاٹنا پڑے گا۔ اس طرح
جب ہم وہاں سے گزریں گے تو وہ رکشمبا کی پشت ہوگی، اور باس چونکہ پشت پر ناقابل عبور پہاڑیاں ہیں اور پہاڑیوں کی دوسری جانب کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے۔ ہاں لیکن وہاں کی زمین ذرا سخت ہے، اس لیے اس طرف سے بستی والوں کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا، چنانچہ وہاں پہرا بھی نہیں ہوتا۔ تب تو ٹھیک ہے زوالا، وہی جگہ عمدہ ہے، میں نے کہا، اور گھوڑے کنارے کنارے دوڑنے لگے۔ بالآخر ندی کے بعد سے شروع ہونے والا موڑ آ گیا۔ سامنے ہی زوالا کی بتائی ہوئی بلند و بالا پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، جن کے دوسری جانب بقول زوالا کے خوفناک دلدل تھی، اور اب رات ہو چکی تھی۔ ایک جگہ میں نے گھوڑے کی رفتار سست کی اور ان دونوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گھوڑے میرے قریب آ کر رک گئے۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد ممکن ہے ہمیں کچھ ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑے کہ ہم مصروفیت کا وقت گزاریں، اسی لیے میری رائے ہے کہ کچھ کھا پی لیا جائے۔ کیوں زوالا؟ میرا خیال ہے تمہارے کہنے کے مطابق بستی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم قریب پہنچ چکے ہیں باس، بہت ہی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ پھر میرے مشورے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل مناسب ہے باس۔ ٹوبو گھوڑے سے اتر پڑا، زوالا بھی جلدی سے گھوڑے سے اتر آیا۔ ہم نے وہاں رک کر کھانا کھایا، کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد بستی کی جانب سفر شروع کر دیا۔ فاصلہ واقعی بہت کم تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ رکشمبا تھا۔ گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی۔ زوالا کی آنکھیں مشعلوں کی طرح چمک رہی تھیں، اس کے چہرے پر بڑے عجیب تاثرات تھے۔ طویل عرصے کے بعد اس نے اپنی بستی کی روشنیاں دیکھی تھیں۔ تب ہم نے بستی کے پہلے مکان کا رخ کیا۔ گول چھت کا اونچا جھوپڑا ہمارے نزدیک آتا چلا گیا۔ چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ بستی والے سو چکے تھے۔ ہم نے گھوڑے جھوپڑے سے کچھ دور چھوڑ دیے، ان کی لگامیں پتھروں سے دبا دی تھیں، اور پھر ہم تینوں جھوپڑے کی طرف بڑھ گئے۔ بانسوں کا دروازہ بند تھا۔ بائیں سمت احاطہ تھا جس میں بھیڑیں بند تھیں، اور اس کے قریب ہی دو گھوڑے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ گویا ہی جس کا مکان تھا وہ صاحب حیثیت تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بانس کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اور پھر میں آہستہ سے ٹوبو سے بولا، تم جانتے ہو نا ٹوبو، اندر سے آنے والے سے تمہیں کیا گفتگو کرنی ہے؟ تمہاری گھڑی ہوئی کہانیاں بہت خوب ہوتی ہیں۔ بے فکر رہو باس، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، ٹوبو نے کہا، اور دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ تبھی اندر سے ایک بوڑھی غراہٹ سنائی دی۔ کون ہے اس وقت آنے والا؟ یہ سب بڑے غیر ذمہ دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے دروازہ بجانے کا؟ ٹھہرو، بے وقوف کہیں کے، اس طرح دروازہ نہیں بجاتے، کیا توڑنے کے خواہش مند ہو تم اسے؟ پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ کون ہے؟ کیا چاہیے؟ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں۔ تو کون ہے مدبر، اور کیا دینے آیا ہے؟ میں تنہا نہیں ہوں، کچھ اور بھی میرے ساتھ ہیں۔ مگر تم سب ہو کون؟ سکون کے تاجر، تمہارے لیے سکون لے کر آئے ہیں۔ اتنی رات گئے تو سکون صرف بستر پر آتا ہے، تم تو یوں کہو کہ بے سکون ہو، اور جلدی سے بتاؤ کہ کیوں آئے ہو۔ ارے ہاں، اب میری بینائی ایسی بھی کمزور نہیں ہے کہ میں تیری شکل نہ دیکھ سکوں، پر تم تو اس بستی کے نہیں ہو، اور وہ دوسرے کہاں جن کا تم نے ذکر کیا؟ بوڑھا ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے زوالا کی اور میری شکل دیکھی۔ سب کے سب اجنبی؟ ہاں، دیوتاؤں کی قسم، ان میں ایک بھی شکل ایسی نہیں جسے پہلے دیکھا ہو۔ ارے کیا تم لوگ اس بستی میں نہیں رہتے؟ بابا اوکاس، زوالا عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں، وہ تو میں ہی ہوں، مگر تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اوہ، اب میں سمجھا۔ نہیں نہیں، میں اس وقت کہیں نہیں جاؤں گا، اسے یہیں لے کر آؤ جیسے سانپ نے کاٹا ہے۔ وہ میں ہوں بابا، زوالا نے درد بھری آواز میں کہا۔ ارے اوہ، تب اندر آ جاؤ۔ مگر بہت خوب جوان، یعنی تمہیں سانپ نے کاٹا اور تم اپنے قدموں پر چل کر یہاں تک آئے ہو؟ واہ واہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسی کا سہارا تک نہیں لیا۔ احمق لڑکے، اندر تو آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم دونوں بھی اندر آ جاؤ۔ بوڑھا راستے سے ہٹ گیا اور ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کب کاٹا تھا؟ میرا مطلب ہے کتنی دیر گزر گئی؟ 12 برس پہلے بابا۔ کیا؟ ہاں، 12 برس پہلے۔ یاد کرو بابا۔ شیطانو، مذاق کرنے آئے ہو مجھ سے؟ مشل قریب لاؤ بابا، میری شکل دیکھو، کیا تمہاری بینائی پر وقت نے اثر ڈالا ہے؟ مجھے دیکھو، زوالا نے کہا، اور بوڑھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک دیوار میں لگی ہوئی مشعل اتاری اور اسے زوالا کے چہرے کے قریب لایا، اور پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، اور وہ سانپ کون تھا؟
کوالا کا۔ تب بوڑھے نے زوالا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو زوالا ہے؟ ہاں بابا۔ بوڑھے نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کئی منٹ تک وہ زوالا کو سینے سے لگائے رہا۔ آؤ جلدی سے اندر آ جاؤ، تم دونوں بھی آؤ میرے بچوں۔ مگر یہ ہے کون؟ یہ تو افریقی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ میرے دل کا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا دوست ہے، زوالا نے کہا۔ اوہ اچھا، آ جاؤ۔ گپتارا، سوئلہ، اٹھو، جلدی دیکھو کون آیا ہے۔ بوڑھے نے جھونپڑے میں داخل ہو کر کہا، اور سوتی ہوئی 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھی عورت آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اے کون ہے؟ بینرک کا بیٹا زوالا۔ زوالا؟ بڑھیا کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی چونک پڑی۔ ہاں بینرک کا بیٹا، مرشالہ کی پیشن گوئی، کوالا کا کی ضد، بوڑھے نے جواب دیا۔ تینوں عورتیں زوالا کی طرف لپکی۔ پھر بوڑھی عورت کپ کپاتی آواز میں بولی، اوکاس اسے دیکھو، غور سے دیکھو اوکاس، بینرک پھر جوان ہو گیا۔ دیکھو بینرک کتنا ہی جوان ہے۔ مرشالہ نے کیا غلط کہا تھا۔ دیکھ لے ظالم کوالا، مرشالہ کی کوئی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ہاں میری آنکھیں رات کی تاریکی میں سے پہچان نہیں پائی تھی، لیکن مشل کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو واقعی بینرک کی جوانی ہے۔ آؤ میرے بچوں، کیسے نصیب کی بات ہے کہ تم نے میرے گھر کو روشنی بخشی۔ اس بستی میں کب آئے؟ اوہ میں بھی کیسے احمق ہو گئی ہوں۔ ارے لڑکیوں، نیند کو آنکھوں سے بھگا دو، جاؤ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ہم کچھ نہیں کھائیں گے ماں، ہم کھا چکے ہیں، زوالا نے کہا۔ اوہ تب بھیڑ کا گرم دودھ لاؤ، جاؤ ان تینوں کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ بستی میں کب آئے میرے بچے؟ اوکاس نے پوچھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے۔ اوہ تو کیا تم نے پہلی بار میرے جھونپڑے کو رونق بخشی ہے؟ ہم سیدھے یہیں آئے ہیں۔ میرے نصیب، کیا آپ ہمیں پناہ دیں گے بابا؟ تم پناہ کی بات کیوں کرتے ہو میرے بچے؟ بوڑھا اوکاس تم پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ بھول گئے زوالا، میں نے تو تمہیں اپنی آغوش میں پناہ دی تھی۔ مجھے یاد ہے بابا، اسی لیے میں نے ایک نگاہ میں تمہیں پہچان لیا تھا، حالانکہ تمہارا کرال پہلے یہاں نہیں تھا۔ ہاں مجھے شبہ کی بنا پر ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا اور میرا کرال بستی کے عقب میں ڈال دیا گیا، لیکن دیوتاؤں کے وہی کھیل، وہی باتیں۔ اب یوں سمجھو میرا کرال اس لیے پیچھے لایا گیا تھا کہ بینرک کی آنکھوں کی بینائی اس میں پناہ لے۔ بابا، عظیم بابا، تیری محبت بھرے الفاظ میرے لیے عظیم قیمت رکھتے ہیں۔ برسوں سے میں نے محبت کے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میری محرومیوں کا وقت ختم ہوا تو اس طرح کہ میں صرف محبت کرنے والوں میں رہ گیا۔ زوالا بوڑھے اوکاس سے لپٹ گیا۔ میں اور ٹوبو خاموش تھے اور پرسکون انداز میں ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تب لڑکیاں دودھ کے برتن لے آئیں جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے وہ برتن ہم تینوں کو پیش کر دیے۔ دودھ اس وقت کافی لذیذ محسوس ہوا۔ اور تم میرے دوستوں، تم میرے زوالا کے ساتھی ہو، تمہاری اس محبت، تمہاری دوستی کو میں سلام کرتا ہوں۔ مگر سیاہ نوجوان، تم کون ہو؟ انہی علاقوں کا باسی، میرا نام ٹوبو ہے۔ اور باہری دنیا کے اجنبی، تم کون ہو؟ ایک آوارہ گرد، میرا نام سرفراز ہے، اور میرا آقا ہے یہ۔ ٹوبو جلدی سے بولا، اور میرا بھی۔ زوالا نے کہا، اوہ اس کا مطلب ہے کہ سفید اجنبی ایک پسندیدہ شخصیت ہے۔ بوڑھا مسکراتے ہوئے بولا، محترم بزرگ، کیا ہم یہاں سکون کی رات گزار سکیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ نہ پوچھو، یہ سوال نہ کرو، آپ بے حد نیک اور مہربان ہیں۔ اگر ہمیں آپ کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ سے بہت سی باتیں کرتے۔ آمدم، زوالا آ گیا، آرام کی کیا حیثیت ہے؟ اور خوشیوں کی رات سونے کی رات نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے نیک شگون ہے زوالا کہ بستی میں داخل ہوتے ہی تمہاری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو تمہارا ہمدرد ہے اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہاں اب تو خوش بختی سمیٹے نہیں سمٹ رہی، میرے دونوں ہاتھ بھر گئے ہیں۔
قابل احترام بزرگ اوقاس، آپ سے گفتگو بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ یقیناً، بوڑھے نے کہا، پھر بولا، زوالا کے فرار کی خبر عام نہیں ہے، لیکن مخصوص لوگ جانتے ہیں کہ کولکا پر بدحواسیاں سوار ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو قید کر لیا ہے جو زوالا کے فرار کی اطلاع لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد سے اس پر چین حرام ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بات محافظ دستے کے ایک جوان نے بتائی جو میرا معتقد ہے۔ بہت خوب۔ اے اجنبی، کیا اس فرار میں تو نے زوالا کی مدد کی تھی؟ نہیں، وہ خود فرار ہوا تھا، لیکن اس کا تعاقب کرنے والے اس پر دوبارہ قابو پانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ مگر میں نے اور میرے دوست نے اس کی مدد کی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ زوالا کو اس کی حکومت واپس دلائیں گے۔ مرشالہ حق کو تھا، بلا شبہ وہ حق کو تھا۔ اور کوئی سوال بزرگ؟ نہیں میرے بچے، سوال تمہارے ضروری ہیں، کیونکہ تم ایک اہم مشن پر آئے ہو۔ تم اس علاقے کے پرانے آدمی ہو، مجھے ابتدا سے تفصیل بتا سکو گے؟ ہاں، بہت سی اہم باتیں میرے سینے میں محفوظ ہیں، میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ تب میں تمہیں ماضی میں لے جاؤں گا۔ اوکاس، مجھے اس وقت کی باتیں بتا جب کولکا نے بینرک کو گرفتار کیا تھا۔ ممکن ہے کولکا کے بارے میں زوالا نے مجھے تفصیل نہ بتائی ہو، یوں جان کے کولکا اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ اس کا باپ نامعلوم ہے، یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ولدیت نہیں بتا سکتا، اور اس بات نے اسے سخت جنونی بنا دیا ہے۔ اس کے نانا نانی نے اس کی پرورش کی، کیونکہ ناجائز پیدائش کے سلسلے میں قبیلے کے سردار نے اس کی ماں کو سزائے موت دی تھی، لیکن اس کے نانا نانی نے کہا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ کوالا کو جوان ہونے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی۔ اس کے سینے میں نفرت کا لوتھڑا تھا، وہ ہر انسان سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ظالم اور چالاک بھی تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی قوت بڑھائی۔ اسے احساس تھا کہ بینرک کے باپ نے اس کی ماں کو موت کی سزا دی تھی۔ چنانچہ ایک رات اس نے موقع پا کر بینرک کے خلاف بغاوت کی اور اسے گرفتار کر کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس کے ساتھ شاید اس جیسی ناجائز اولاد کا ایک گروہ تھا جو بے حد ظالم تھا۔ انہوں نے ظلم و بربریت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ لوگ دہل کر رہ گئے۔ ایک اکثریت بینرک کی ہمدرد تھی، لیکن جس نے بینرک کی ہمدردی میں ایک لفظ بھی کہا، اس کی زبان کھینچ لی گئی۔ لوگ خاموش ہو گئے، اور آہستہ آہستہ کوالا نے اپنی حیثیت مضبوط کر لی۔ زوالا اس کی قید میں تھا، بینرک اور الوشا بھی اس کی قید میں تھے۔ کسی سردار کو زندہ رکھ کر قید رکھنا فاتح کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور بینرک ہر سال اپنے قیدیوں کی نمائش کرتا ہے۔ لیکن اب لوگوں میں ہمت نہیں کہ بینرک کے لیے رحم کا ایک لفظ بھی کہیں۔ تم کولکا کی نظروں میں کچھ مشکوک ہو گئے ہو بابا؟ میں بینرک کے وفاداروں میں تھا، گو میں نے کوالا کے سامنے زبان نہیں کھولی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں تھا، اور اس نے مجھے صرف یہی سزا دی کہ بستی کے آخری سرے پر پہنچا دیا۔ مرشالہ کون تھا؟ ایک بوڑھا غیبداں، اس کی پیشن گوئیاں درست ہوتی ہیں۔ اور اس نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ اس نے اپنے الفاظ پوشیدہ رکھے تھے۔ کہا تھا اس نے کہ سردار کوالا کا سورج غروب ہوتا ہے، تاریکیاں پھیلتی ہیں، سو ایک نیا سورج نکلے گا تو اس وقت مغرب میں ہوگا، اور پھر کبھی نہ ابھرے گا۔ تب کوالا نے مرشالہ کا سر اس مانند توڑ دیا جیسے انڈا ٹوٹتا ہے، اور وہ آواز نکالے بغیر مر گیا۔ ایک آخری بات بابا۔ ہاں میرے بچے، ضرور پوچھو۔ الوشا اور بینرک کہاں قید ہیں؟ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم، لیکن سنو، 8 سال کے ختم ہونے میں صرف 3 روز باقی ہیں۔ تیسرے دن کوالا اپنی فتح کے نشان کی نمائش کرے گا، یعنی وہ الوشا اور بینرک کو عوام کے سامنے لائے گا۔ تم اس دن ان دونوں کو دیکھ سکو گے۔ اوہ، یہ بھی دلچسپ اتفاق ہے۔ ہاں، کیا وہ زوالا کے خوف کے ڈر سے اپنا مشغلہ ملتوی تو نہیں کر دے گا؟ کوالا کا دیوانہ ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تب ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے زوالا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں باس کی مرضی سے جدا کب بیٹھا تھا؟ پر ہم یہ 3 دن کہاں گزاریں گے؟ اوکاس کے جھوپڑے میں میرے بچوں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تمہیں تو تکلیف ہوگی بابا۔ مجھے ذلیل مت کرو۔ بوڑھا اوکاس خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس تھا، اور اس نے دیکھا تھا
کہ جس نے بینرک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی وہ موت کا شکار ہو گیا۔ میں نے سوچا وقت کا انتظار کروں گا اور کسی مناسب سمے میں بینرک کے لیے جان دے دوں گا، سو آج میں تیار تھا۔ تیرا جذبہ عظیم ہے بینرک کے دوست، میں نے عقیدت سے کہا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام کرو۔ کیا ہم پوشیدہ رہ سکیں گے؟ مکمل طور پر، لیکن باہر ہمارے گھوڑے بھی موجود ہیں۔ اوہ، کیا وہ گھوڑے غیر معمولی ہیں؟ ہاں، یقیناً۔ ٹھیک ہے، میں نے ترکیب سوچ لی ہے۔ وہ کیا؟ میں دونوں رات تینوں گھوڑے اپنے 3 عقیدت مندوں کے حوالے کر دوں گا، انہیں کوئی کہانی سنا دوں گا، وقت پر ہم ان سے گھوڑے واپس لے لیں گے۔ مناسب رہے گا۔ تو بس میں چلتا ہوں۔ اور ہاں لڑکیوں، کیا تم بڑے مہمانوں کے لیے جھونپڑا خالی کر دو گی؟ کیا تم کو تکلیف تو محسوس نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں۔ دونوں لڑکیاں بیک وقت بولی، سب باہر جاؤ، مہمانوں کو آرام کرنے دو۔ تم لوگ آرام سے سو میرے بچوں، اور ہاں، اپنی یہ بندوقیں یہیں چھپا لو، انوکھی شکلیں ہیں ان کی۔ بوڑھے نے کہا۔ لڑکیوں نے ہمارے آرام کے لیے جگہ بنا دی اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ بوڑھے نے چلتے ہوئے ہم سے گھوڑے کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ ٹوبو، میں اور زوالا نزدیک ہی لیٹے ہوئے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی لیکن نیند ہماری آنکھوں سے دور تھی۔ زوالا؟ یس باس۔ نیند نہیں آ رہی؟ نیند کیسے آئے گی؟ ہاں مجھے احساس ہے۔ ویسے زوالا، تم اوکاس کو اچھی طرح جانتے تو ہو نا؟ ہاں۔ قابل اعتماد ہے؟ ہاں باس، اس نے بچپن میں میری پرورش میں حصہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ یوں سمجھو کہ یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ کون سا مسئلہ باس؟ ٹوبو نے پوچھا۔ ہمارے پاس وہ بہت کچھ ہے ٹوبو، لیکن اس کے باوجود یہ دشمنوں کی بستی ہے۔ ہمیں یہاں آتے ہی تو جنگ شروع نہیں کرنی تھی نا؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں کچھ اور خیال تھا۔ وہ کیا باس؟ میں نے سوچا تھا کہ اس جھونپڑے میں جو کوئی بھی ہوگا اسے قیدی بنا لیں گے، اس جھونپڑے پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ان لوگوں کو قتل بھی کر دیں گے۔ لیکن ان ساری باتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کے علاوہ بہرحال ہر قدم ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی۔ ایسی صورت میں ہمیں زوالا کے ایک ہمدرد کا یوں مل جانا سمجھو ہمارے لیے نیک شگون ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی باس۔ وہ کیا ٹوبو؟ ہمارے پاس بہترین قوت ہے، میں نے ایسی خوفناک بندوقیں کبھی نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود تم احتیاط سے کام لے رہے ہو، آخر کیوں؟ تم خود غور کرو ٹوبو۔ میں سمجھا نہیں باس۔ میرا خیال ہے خود زوالا یہاں کے قید خانوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ قید خانے؟ ہاں زوالا، جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا باس۔ تب پھر بات صاف ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ بینرک اور الوشا کہاں قید ہیں۔ اگر ہم انہیں حاصل کیے بغیر کولاکا سے جنگ شروع کر دیں تو کولا جنونی ہے، ممکن ہے وہ بینرک اور الوشا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہم ان کی کیا مدد کر سکیں گے جبکہ ہمیں ان کا قید خانہ بھی نہیں معلوم؟ اوہ، سیدھی بات ہے واقعی۔ حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ٹوبو۔ تم نے دیکھا ہے نا کولا کو موت کے خوف نے کس طرح چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی برتری کی خاطر آج سردار بینرک کو زندہ نہ رکھتا تو بات ختم ہو جاتی۔ اس نے زوالا کو بھی زندہ رکھا اور زوالا اس کی موت بن کر آ گیا۔ اس طرح اس کی رسم جس میں وہ سردار بینرک کو اپنی دانش میں ذلیل کرتا رہا، لیکن وہ رسم اس کے لیے کس قدر خوفناک بن گئی ہے۔ صرف 3 دن۔ اس بار جب سردار بینرک قید خانے سے نکلے گا تو واپس قید خانے میں نہیں جائے گا، وہ دن اس کی آزادی کا دن ہوگا۔ آزادی؟ زوالا اچھل کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ہاں زوالا، ہم پرسوں سردار بینرک کو آزاد کرا لیں گے۔ پرسوں ہی کولا کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، پرسوں ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میں اس خوشی کو کیسے دباؤں میرے معبود؟ کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے خوشی کے مارے۔ زوالا نے سینہ مسلتے ہوئے کہا اور میں اور ٹوبو اس کو تسلیاں دینے لگے۔ میرے منصوبہ بندی کے کچھ حصوں میں اوکاس بھی شریک تھا۔ بلا شبہ وہ جانثار بوڑھا تھا، وہ خوشی سے زندگی دینے پر تیار ہو گیا تھا، اور یہ 3 دن خوب پرسکون گزرے تھے۔ سوائے زوالا کے اضطراب کے اور کوئی خاص بات نہیں تھی، اور زوالا کا اضطراب فطری تھا۔ اس وقت جب وہ اپنے والدین کی شکل تک بھول گیا تھا، اسے بچھڑے ہوئے ملنے والے تھے، اور وہ بھی بڑے سنسنی خیز انداز میں۔ آج وہ دن تھا جب سردار بینرک کو رکشمبا کے بازاروں میں ذلیل کیا جانے والا تھا۔ ماسٹر،
ہاں اوکاس بابا، میں جاؤں؟ ہاں بابا، تم اپنا کام جانتے ہو اچھی طرح، تو ٹھیک ہے۔ ایک بات کہوں ماسٹر؟ ضرور۔ جوانی کا جوش جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ میری مراد زوالہ سے ہے۔ رکشمبے کے بازاروں میں زوالہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ جوان ہے، برداشت نہیں کر سکے گا۔ تم خود خاموشی سے دیکھ لینا، لیکن زوالہ؟ بے فکر ہو بابا، اسے میں یہیں جھوپڑے میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ہاں، یہی بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے بابا، تم جاؤ۔ بوڑھا اوکاس ایک مخصوص پروگرام کے تحت چلا گیا۔ میں اوکاس کی ہدایات پر غور کرنے لگا تھا تاکہ دوسروں کی نگاہوں میں نہ آؤں۔ اس کے لیے بھورے رنگ کی ایک باریک پسی ہوئی مٹی، تھوڑی سی کالک اور تیل ہی کام آ سکتا تھا۔ زوالہ اور ٹوبو نے مجھے دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ تم ہو باس؟ دیوتاؤں کی قسم، کس قدر جاذب نظر لگ رہے ہو۔ اوہ باس، تم تو ہم ہی میں سے معلوم دے رہے ہو اب۔ ٹوبو پرجوش انداز میں بولا۔ تم تیار ہو ٹوبو؟ ہاں باس۔ زوالہ، تمہیں کچھ دیر ان عورتوں کے پاس رہنا ہے۔ اوکاس جا چکا ہے، میں اور ٹوبو ضروری انتظامات کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم واپس نہ آئیں تم یہیں رہو گے۔ مجھے کب تک انتظار کرنا ہوگا باس؟ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں۔ جو تمہارا حکم۔ یہ ضروری ہے میرے دوست، تم دیکھو گے کہ ہمارے اقدامات کتنے درست ہوں گے۔ ٹھیک ہے باس، میں تمہارے احکامات کی تعمیل کروں گا، زوالہ نے کہا، اور ہم جھوپڑے سے نکل آئے۔ بستی کے اندرونی حصے میں پہنچنے میں ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پھر دیر اس لیے لگی کہ پیدل تھے۔ ویسے بوڑھا اوکاس گھوڑوں کو ایک مخصوص جگہ چھوڑ گیا تھا جو ہم سے دور نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہم بازار میں پہنچ گئے۔ بازاروں میں بہت رش تھا۔ کافی دور زبردست مجمع نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھو باس۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ چلو آؤ دیکھیں ٹوبو۔ لوگوں کا گروہ کسی کے گرد گھیرا بنائے کھڑا تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ آگے کھسک رہا تھا۔ بمشکل تمام ہم لوگوں کے مجمع میں گھستے ہوئے آگے آئے، اور پھر ایک روح فرسا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لمبے لمبے بالوں والی ایک نوجوان لڑکی، جس کے بھورے بدن پر کوڑوں کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ بدن پر سیاہ گھنے بالوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک دراز قامت بوڑھا، شیر کی مانند، صحبتوں سے بگڑا چہرہ اور کاندھوں پر انتہائی وزنی لکڑی کا شہتیر جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں فولادی بیڑیاں تھیں، ہاتھ بھی زنجیروں سے کسے ہوئے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی۔ مردہ کاندھوں پر وزنی بوجھ سنبھالے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ باس؟ ہاں ٹوبو، دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں، دیوتاؤں کی قسم، اس سے بڑی درندگی نہیں ہو سکتی باس۔ ہاں، یہ زوالہ کی بہن اور وہ باپ۔ تم ایک بات محسوس کر رہے ہو ٹوبو؟ کیا؟ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں خوشی یا دلچسپی نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور چہرے اداس ہیں، جیسے وہ سب مجبور ہوں۔ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بستی والے بینرک سے ہمدردی لگتے ہیں۔ زوالہ کو دیکھ کر اس کے باپ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے باس۔ اوکاس واقعی سمجھدار ہے ٹوبو۔ کیا مطلب؟ اگر زوالہ ہمارے ساتھ ہوتا تو؟ ہاں، اوکاس نے ٹھیک کیا تھا، منع کر دیا تھا ہمیں کہ زوالہ کو ساتھ نہ لائیں۔ مگر اب یہ جلوس کہاں تک جائے گا باس؟ شکار کے میدان تک۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تنہائی میں تمہاری اوکاس سے کافی گفتگو ہوئی ہے۔ وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں خود کولا موجود ہوگا، وہ بینرک کا مذاق اڑائے گا، اور پھر وہاں سے یہ لوگ ان دونوں کو خوب ذلیل کر کے واپس لے آئیں گے۔ اچھا ہوا کہ زوالہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا خون گرم ہے۔ خون تو میرا بھی ٹھنڈا نہیں ہے باس۔ بینرک میرا بھی باپ ہے، الوشا میری بھی بہن ہے۔ دیوتاؤں کی قسم، میں ان بے غیرتوں کو خون میں نہلا دینا چاہتا ہوں، مگر ہمیں صبر کرنا ہوگا ٹوبو۔ پر کب تک باس؟ انہیں شکار کے میدان میں پہنچ جانے دو، ہم ان بے غیرتوں کے ساتھ چلیں گے باس۔ یوں سمجھو یہ ان کا آخری سفر ہے۔ چلو باس، ٹوبو مردہ آواز میں بولا، اور پھر ہم ان دونوں مظلوموں کے ساتھ چل پڑے۔ خون تو میرا بھی کھول گیا تھا، اب کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شکار کا میدان زیادہ دور نہیں تھا۔ جب میدان سامنے آیا تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور تیزی سے بستی کے آخری سرے کی طرف چل پڑے۔
ہدایات کے مطابق زوالا تیار تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو اسی طرح رہنے دیا۔ ٹوبو اور زوالا نے بندوقیں سنبھال لی اور پھر ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر چل پڑے۔ اوکاس نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا اور راستے میں نے زوالا کو مخاطب کیا۔ ہم شکارا کے میدان چل رہے ہیں زوالا، جہاں کولا بھی ہوگا، اس کے وحشی ساتھی ہوں گے، وہاں بینرک بھی ہوگا جو ابھی تک کمینے دشمن کا قیدی ہے، اور تمہاری بہن، بلکہ ہماری بہن الوشا بھی۔ دشمن نے آج تک ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا حساب اسے شکارا کے میدان میں دینا ہی ہوگا۔ لیکن میرے دوست، وقت ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم ایسے مناظر بھی دیکھو گے جو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ مثلاً الوشا جو ان کے درمیان بے بس ہوگی، اور تمہارا باپ بھی، وہ بدترین سلوک پا رہا ہے وہاں پہ۔ ہاں، لیکن تم اس وقت تک صبر کرو گے جب تک صبر کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا زوالا۔ کیسا وعدہ آقا؟ ہر حالت میں خود پر قابو رکھو گے، ورنہ پھر تم ہمارے دوست نہیں رہو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہاری دوستی زندگی سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ شکریہ زوالا۔ جب میں نے تمہارے باپ کو باپ کہا، تمہاری بہن کو بہن کہا، تو میرا دل بھی ان کے لیے اتنا ہی تڑپے گا جتنا تمہارا۔ لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں صبر سے کام لوں گا باس۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، لیکن شکارا کا میدان شاید اس طرف ہے۔ ہم اس کے عقبی ٹیلے پر چلیں گے اور وقت کا انتظار کریں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زوالا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ہمیں گھوم کر جانا پڑا تھا، لیکن تیز رفتار گھوڑوں کے سامنے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلے پر پہنچ گئے۔ سامنے پوری بستی امنڈ آئی تھی۔ بینرک اور الوشا میدان میں کھڑے تھے۔ لکڑی کا ایک اونچا تخت شاید کوالکا کے لیے رکھا گیا تھا، جو ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔